بہت نظم و ضبط ہے ہماری فوج میں. ایکچولی یہ جو ڈرل کمپٹیشن ہوتا ہے نا, یہ 1928 سے, کیونکہ برٹش آرمی از ون آف دا ٹریڈیشنل آرمی آف دا ورلڈ نا, تو یہ کراتے ہیں رائل ملٹری اکیڈمی سینڈسٹ. 1928 سے روایت چلی آ رہی ہے. صحیح. تو یعنی 92 سال پرانی ہے, 92 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کمپٹیشنس, پیس ٹیکنگ کمپٹیشن. اس میں فرام دا لاسٹ 3 ایئر پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم یہ ڈرل کمپٹیشن جیتے آ رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو اب دیکھیں نا, ڈرل کمپٹیشن کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں. اور ہم کہاں سے آتے ہیں؟ عام اسکولوں سے, عام کالجز سے پڑھ کے. اس کے بعد جو ہمارا سلیکشن کرائٹیریا ہے کہ 60 سے 65 ہزار سے 70 ہزار کے لگ بھگ ہر سال لوگ اپلائی کرتے ہیں آرمی کے لیے, ہر کورس کے لیے, 6 مہینے بعد. اور اس میں سے کچھ 400 450 کے لگ بھگ سلیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو مختلف ٹریننگ میں سے گزار کے آخر اسٹیج پہ پہنچایا جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی موسم میں وہ کھڑے ہو کے اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکتے ہیں, اور ضرورت پڑے تو پھر آفینسو موڈ پہ بھی آ جاتے ہیں. تو شیر خان صاحب, ہماری ٹریننگ میں ایسی کیا بات ہوتی ہے, ہماری ٹریننگ میں ایسی کیا بات ہوتی ہے جو کہ آپ نے اتنی چیزیں بتائیں, اتنے مشکل حالات کا ہم سامنا بھی کر لیتے ہیں, پھر صحرا ہو یا سیاچن ہو, ہر جگہ پر ہمت اور حوصلے سے کھڑے رہتے ہیں؟ جی مہک, آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ ایکچولی مجھے آواز بہت آہستہ آ رہی ہے, تو میں اندازے سے سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے کیا پوچھا ہے. تو وہ ہمیں یعنی اس آرمی نے -60 پہ بھی لڑنا ہے, اور اسی موسم میں +60 پہ بھی لڑنا ہے, اور انہوں نے پانی میں بھی لڑنا ہے, اور انہوں نے سمندر میں بھی لڑنا ہے, ہوا میں بھی لڑنا ہے. اور چاہے پیس ٹیکنگ کمپٹیشن ہو, چاہے پیٹرولنگ کمپٹیشن ہو, چاہے اسنائپر رائفل کمپٹیشن ہو, تو اللہ کا شکر ہے ہر جگہ اپنے لوہا منوایا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے یہ ڈرل انتہائی اہم چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ڈرل کیا چیز ہے. ڈرل ایک اتنی اہم چیز ہے کہ وہ جو نہیں ہے, جنید جمشید کے گانا ہے, ایک قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے, جوانوں کی زبان پہ نعرہ تکبیر آتا ہے. تو یہ آپ کو آرڈر سمجھنا بھی سکھاتی ہے, آرڈر دینا بھی سکھاتی ہے, اور آرڈر کو اوبے کرنا بھی سکھاتی ہے ایٹ آل کاسٹ. جس طرح کہا جاتا ہے کہ اوکے ایڈوانس, پھر آگے چاہے مائنس پڑے ہوں, چاہے دستی بم پڑے ہو, چاہے زمین میں چھپے ہوئے بارودی سرنگیں پڑی ہو, تو فوج ایڈوانس کرتی ہے. یہی اس زمین کے بیٹے پھر ایڈوانس کرتے ہیں, ساتھ والے کے برخچے اڑ رہے ہوتے ہیں, یہ آگے جا رہے ہیں. پتہ بھی ہے کہ آپ کا زمین پہ لگنے والا پاؤں کسی بم کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے, بٹ ایون دین دے موو. لکھا ہوتا ہے, انٹرنیشنل لاز ہے, جنیوا کنونشن کے تحت, یہ بارودی سرنگوں کے اوپر پراپر مارکنگ ہوتی ہے. ایون دین دے ایڈوانس اس کے اوپر نکلتے ہیں. تو بیچ میں لوگ اشارتیں ہوتی ہیں کہ اس کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں, پاؤں اڑ جاتے ہیں, بٹ دے موو. دس از اے ڈرل. ڈرل جو ہے وہ اس طریقے سے ایک فوجی کو جسم کو ایسے کٹ کرتی ہے, ایسے بناتی ہے کہ وہ اس کو صرف اور صرف اپنے مشن سے, پھر اس کے بعد اس کا فوکس ہو جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا مشن, اور مشن پہ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ میں مارا جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا, میرے گھر میں کیا ہے, بہنیں کدھر ہے, بھائی کدھر ہے, والدین کدھر ہے. نو, اس کے آگے صرف ایک جھنڈا. دس از دا ڈرل. یہ ڈرل آپ میں یہ چیز ڈالتی ہے. اور ایک بات اور مجھے بتائیں سر, یہ کیسے ہم اپنی ٹریننگ کو ڈرائیو کیسے کرتے ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے نا, وہ برٹش آرمی سے ہم نے ڈرائیو کیا ہوا ہے. جو برٹش سسٹم ہے, ہمارے علاوہ کافی سارے ملک ہیں, کچھ امریکن سسٹم پہ چل رہے ہیں, کچھ چائنیز سسٹم پہ چل رہے ہیں, جو کہ ان کی ٹریننگ آسپیکٹس ہے. اور مگر ہمارا جو ہے چونکہ برٹش سسٹم, بٹ ہم اپنی موٹیویشن ڈرائیو کرتے ہیں اسلام سے. کیسے؟ اب میں مثال کے دیتا ہوں, پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی مثال دیتا ہوں. اب کاکول میں کیا ہے, وہاں پہ جو ہماری کمپنیز ہیں, وہ کمپنیز ہیں ٹیپو کمپنی, ٹیپو سلطان کے نام پہ, حیدر کرار, حضرت علی کے نام پہ ہے. ہمارے پاس اورنگزیب کمپنی ہے, اورنگزیب عالم کی, سلطان محمود غزنوی جو غزنی کمپنی ہے. پھر ہمارے پاس حمزہ کمپنی ہے, ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ ہمارے پاس عبیدہ کمپنی ہے. تو ہماری کمپنیوں کے نام اور یہی ان کے سلوگنز بنتے ہیں. تو ہماری موٹیویشن جو ہوتی ہے نا, موٹیویشن وہ ڈرائیو کرتے ہیں اسلام سے. وہی ان کے سلوگن ہوتے ہیں, وہی نعرہ ہوتا ہے, اللہ اکبر کہتے ہیں, موو کرتے ہیں. اور ٹریننگ جو ملٹری جو جسم کو ٹرین کیا جاتا ہے, جسم اس کو برٹش سسٹم کے اوپر ہم چل رہے ہیں کہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. تو دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ جب جتنی اچھی ٹریننگ ہوگی, اچھا پھر ٹریننگ کے لیے سلیکشن کیسی ہوتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا دیا کہ 60-65 ہزار لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں, 60-65 ہزار لوگ پروسیس سے گزرتے ہیں, ISSB وغیرہ ہوتے ہیں, مختلف میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ سے. اس کے بعد اس میں سے
سلیکٹ ہوتے ہیں 400 450 ہر 6 مہینے بعد. اس کے بعد پھر جب ان کو ٹریننگ اکیڈمی میں جاتے ہیں تو انسٹرکٹر کون ہوتے ہیں؟ اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس پہ ہماری قوم چل رہی ہے. انسٹرکٹرز ہمارے جو ملٹری انسٹرکٹرز ایئر فورس، نیوی اور ڈیفنس فورسز کے ہوتے ہیں وہ ٹاپ آف دا لائن ہوتے ہیں. ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی، ان کی سلیکشن ہوتی ہے. ریزن کیا ہوتا ہے؟ ریزن یہ ہوتا ہے کہ استاد ہوگا، اس کی ٹاپ گریڈنگ ہوگی اور وہ استاد بیسٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ لکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہم پتہ نہیں فائنینشلی کہاں کھڑے ہیں، روزانہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے حساب سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، مگر ہماری جو ملٹری اور اکیڈمیز ہیں ان میں ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے امریکن آرمی، امریکن ایئر فورس، امریکن نیوی کے آفیسرز آ کے ٹریننگ لیتے ہیں، برٹش آرمی کے لوگ آ کے ٹریننگ لیتے ہیں اور دنیا کے ٹاپ آف دا لائن جو ملٹریز ہیں وہ ہمارے اور اپنے فخر سے اپنے ساتھ لکھتی ہے کہ ہم وار کورس پاکستان، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پاکستان، وہ لکھتے ہیں اپنے ساتھ یہ کورس کر کے ہم نے یہاں سے کورس کیا ہوا ہے. اور اس طرح ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں ان میں اکثر کو پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس جا کے ان کو ٹرین کرتی ہے اور ان کی آرمی اس کو آج بھی ہمارے اللہ کا شکر ہے گلف کے کافی سارے ملکوں میں ہمارے ٹرینرز وہاں جا کے ان کو ٹرین کر رہے ہیں. یا ایون سر وہ لوگ آتے بھی تو ہیں ہمارے پاس، جو الائٹ کیڈٹس آتے بھی ہیں ایون پی ایم میں. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو تو ہو رہی ہے، کیوں نہ ایک بلاسٹ فرام دا پاسٹ ہو جائے. میں قطعاً ABC کی بات نہیں کروں گا، میں تو آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا پی ایم اے کا پہلا دن کیسا تھا؟ یہ کبھی نہیں بھولتا کوئی بھی آفیسر. وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں اتر گیا ہوں. یہ مجھے پہلے دن پہنچتے ذہن میں وہی اپنی کالج، یونیورسٹی، اسکول وہ سارا ہوتا ہے. بٹ دا مومنٹ یو لینڈ اپ دیئر آپ کہتے ہیں تو دنیا ہی کی علد ہے. تو اس کے بعد 6 مہینے تو سمجھ نہیں آتی میں ہوں کدھر، یہ زمین ہے یا آئی ایم آن کومیٹ، میں کدھر ہوں. کسی پہ ایک روٹیشن میں رہتا ہوں، اتنا روٹیشن پہ شاید جو ہے نا کومیٹ نہیں رہتا ہوگا جتنا ہم لوگ. مگر 6 مہینے بعد پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ یار. تو شیر خان صاحب وہ پہلے جو 6 مہینے تھے اس میں کچھ خوف تھا؟ مطلب ایسے بھی میں نے سنا کہ لوگ چھپ چھپ کے روتے بھی تھے، یہ نہیں اب تو گھر جانا ہے بس واپس نہیں ہو رہا، ایسا کچھ تھا؟ نہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ اس پہ نہیں روتے ہوں گے، کیوں نہیں ہوتے؟ ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پیرنٹس یاد آتے ہیں، کوئی بہن یاد آتی ہے، بھائی یاد آتا ہے اور ریلیشنز بھی ہوتے ہیں وہ بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو مگر ان سب کے باوجود نا وہ موٹیویشن کا لیول وہ ہوتا ہے کہ یار یہ آئے کس لیے، یہاں پہ آئے ہیں ملک کے لیے آئے ہیں اور سلیکٹڈ ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے اپنے یہاں سے 1 انچ پیچھے نہیں ہلنا. تو اگر بعض ریزنز کے اوپر اس کو اکیڈیمکس پہ یا کسی ٹریننگ میں کمی کی وجہ سے ریلیگیٹ کرنا پڑے تو وہ اس کے لیے بیچارے کے لیے تقریباً موت کا مقام ہوتا ہے.